أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. شعبان شهری صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. سامعین گرامی قدر، ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان محترم، ماہ شعبان المعظم رزق، برکت اور رحمت کے ساتھ جاری و ساری ہے. قرب الہی، قرب آل محمد، اور آپ روزانہ اولاد علی کا جشن مناتے ہیں. ولادت اولاد علی استغفار کا مہینہ، صلوات کا مہینہ، مناجات کا مہینہ، نعمت الہی سے مستفید ہونے کا مہینہ، شکر پروردگار انجام دینے کا مہینہ، زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ واصلہ توبہ، دیگر اور استغفار اس مہینے میں صلوات ہیں، صلوات شعبانیہ ہیں، اہل محمد کے فضائل و کمالات ہیں، مناجات ہیں، اور یقیناً محبت آل محمد ہی کی بنیاد پر سب کچھ ہے. دنیا قائم ہے، نیکیاں قائم ہیں، اچھائیاں قائم ہیں، اور مومن کا حق بھی ہے ان کی ولادتوں پہ خوش ہونا اور ان سے اپنے آپ کو مربوط رکھنا اور رابطے میں رکھنا. ولادت جناب علی اکبر ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو. اے گلستان کی خوبصورتی سر و قد، اے گلستان امام حسین کی زیبا ترین پھول، اے امام حسین کے رعنا اور رشید جوان، اے یادگار حضرت علی ابن ابی طالب، اے شبیہ پیغمبر مصطفیٰ، اے علی اکبر، گلستان کے زیبا ترین پھولوں میں سے فداکار پھول، سمندر جیسی لاتعداد محبت، عطوفت، مہربانیاں اپنے دل میں رکھنے والے، روز عاشورہ کی لوح، اس لوح پر جو تحریر نقش ہو، اس کے لیے قلم شمشیر نے انتظار کیا تاکہ بدر و حنین کے دلیر بہادر مرد کی یاد تازہ ہو جائے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقوش پاکی کی تمثیل کربلا کے وسیع میدان میں نقش باندھے. آپ تو صورت اور سیرت میں شبیہ ترین خلق، شبیہ ترین خلق بھی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، جو اسلام اور اسلام لانے والوں کے لیے خیر و برکت والی ذات ہے. اے علی اکبر، اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت والے، آپ پر اتنا درود و سلام ہو جو کبھی ختم نہ ہو. عظیم ترین ولادت ہجرت نبوی کے 33 سال 33 سال اور 11ویں شعبان المعظم میں امام حسین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں بیٹا دیا. اتنا عظیم بیٹا دیا کہ بادشاہ وقت زیارت کے لیے آ رہے ہیں. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حسین خوبصورت ہے کیا. یوسف کی خوبصورتی مان پڑ گئی. جس کا نام علی اکبر، حسین ابن علی کے جتنے بیٹے تھے سب کے نام آپ نے علی رکھا، پہچان کے لیے اکبر، اصغر، اوسط. حضرت علی اکبر علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام ام لیلہ تھا، جو ابھی مرہ کے دختر نیک اختر تھیں. وہ امام حسین علیہ السلام کے حرم سرا میں ایک مدت تک رہیں اور اپنی زندگی کے روزگار امام حسین علیہ السلام کے سائے میں گزاری. امام حسین علیہ السلام کے لیے حضرت ام لیلہ سے ایک بیٹا پیدا ہوا جو کہ رشید،
دلیر، زیبا، خوبصورت اور حضرت رسول خدا کے ساتھ شباہت ترین رکھنے والا تھا۔ علی اکبر کا چہرہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جیسا اور علی اکبر کی عادتیں رسول خدا کی عادتوں سے ملتی تھی۔ علی اکبر کی بات چیت کا اندازہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو جیسی تھی۔ جو بھی رسول اللہ کے دیدار اور دیکھنے اور زیارت کی آرزو رکھتا تھا وہ حضرت ام لیلہ کے نور نظر حضرت علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا۔ خود امام حسین نے کہا کہ جب مجھے نانا کی زیارت کی مشتاق ہوتے تو میں علی اکبر کو دیکھ لیتا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں فرمایا کہ جب بھی رسول خدا کی یاد آتی ہے تو میں اپنے بیٹے علی اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا، اور جب عاشورہ کا دن علی اکبر نے میدان کربلا میں جانے کی اجازت مانگی اور میدان کربلا میں نبرد آزمائی ہوئی تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے چہرے مقدس کو آسمان کی جانب کر کے فرمایا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برد الیہم غلاما شفیع الناس برسولک محمد خلقا منطقا کنا اذا اشتقنا الى رؤیت الانبیاء نظرنا الی۔ یا اللہ اس قوم پر شاہد رہنا، گواہ رہنا کہ ان کے مقابل میں جو جوان گیا ہے، جو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق میں نطق میں لوگوں میں ان کی شبیہ ترین ہے، اور ہمارا اشتیاق تیرے نبی کو دیکھنے میں جب بھی ہوتا ہے تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی عمر کربلا معلی میں 18 سال، کچھ لوگوں نے 25 سال بھی لکھی ہے اور 20 سال بھی لکھی گئی ہے۔ کربلا میں قبیلہ بنی ہاشم میں سے وہ سب سے پہلے شہید تھے، اور شجاعت، دلاوری کے لحاظ سے علی اکبر کا میدان کربلا میں دلیرانہ، سرپرشی کے انداز میں نبرد آزمانہ اور ان کی سیاسی اور دینی بصیرت کربلا کے سفر میں بالخصوص عاشورہ کے دن آشکار ہونا اور ان کا کلام کرنا اور ایثار و فداکاری کا دکھانا ایک بات کا بہترین دلیل ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے سفر کو جاری رکھتے ہوئے جب منزل گاہ بنی مقاتل سے گزرے تو آپ کو اپنے گھوڑے زین پر ذرا سی نیند آ گئی۔ جب نیند سے آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے فرمایا، 3 بار کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، حمید الہی کے ساتھ تقرار کیا، حمد الہی کے ساتھ۔ جناب علی اکبر نے اس کلمہ استجرا کے تکرار کا سبب پوچھا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا خواب دیکھا ہے کہ ایک سوار کہہ رہا ہے کہ یہ کاروان موت کی جانب جا رہا۔ علی اکبر نے استفسار کیا، بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین نے فرمایا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں اور ہمارا ہی راستہ حق ہے اور حق ہمارے ساتھ ہے۔ یہ سن کر علی اکبر علیہ السلام نے عرض کیا، بابا جان پس راہ حق میں ہمیں موت کا کوئی ڈر نہیں۔ وَإِنَّ عِذَنَا لَا نَبَائِعَنَّ الْمَوْتِ مُحَقِّقِينَ، اور یقیناً آپ اندازہ لگائیں کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب انصار کی شہادتوں کے بعد امام حسین علیہ السلام کی اجازت لے کر شہید ہوئے، اور وہ آپ کا بیٹا علی اکبر ہیں جو شہید ہوئے۔ علی اکبر نے اجازت دین پر فدا ہونے کی طلب کی، جب اگرچہ امام حسین کی اجازت کا دینا آپ پر اور اہل بیت پہ بہت سخت تھا، لیکن علی اکبر علیہ السلام کے ایثار اور جذبہ اور جانبازی سے یہ بہت بعید نہیں تھا۔ جس وقت علی اکبر علیہ السلام میدان میں نبرد آزما ہوئے تو امام حسین علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا اور اس قوم کے سوزناک اور دردناک انداز سے دعوت حق دی، لیکن انہوں نے اس مقابل میں تلواریں کھینچ لی۔ آپ نے یہ دیکھ کر نفرت کا اظہار کیا۔ علی اکبر کئی مرتبہ میدان جنگ میں پہنچے، بڑھ بڑھ کر شجاعانہ طریقے سے دشمن کے کثیر سپاہ سے مقابلہ کیا۔ علی اکبر کی شہادت کے بعد امام حسین نے اپنے چہرے کو علی اکبر کے خون آلود چہرے پر رکھا اور دشمنوں کو نفرین اور لعنت کلمات سے کہا،
قتل اللہ قوما قتلوک، اللہ اس قوم کو قتل کرے جنہوں نے تجھے قتل کیا۔ حضرت علی اکبر وہ شہید ہیں جو امام حسین کے بالکل نزدیک دفن ہے، اور ان کا مدفن ابا عبداللہ حسین کے پاؤں مقدس کے پاس ہے۔ اسی بنا پر آپ کی زری کو 6 گوشے قرار دیا جاتا ہے۔ فضائل و کمالات تو جناب علی اکبر کے بہت ہیں، بادشاہ وقت آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے، لوگ دعائیں مانگتے ہیں، اپنا کاروبار چھوڑ دیتے ہیں علی اکبر جس راستے سے گزرتے ہیں۔ کتنی عورتوں نے خودکشی کر لی تھی، اور یہ سن کر وہ ماں چلا رہی تھی کاش اس کی ماں مر گئی ہو ان کی شہادت سے پہلے، تو جناب لیلا نے کہا میں زندہ ہوں۔ تو بہت عظیم شخصیت جناب علی اکبر۔ خود امیر الشام نے پوچھا تھا کہ خلافت کس کا حق ہے، تو کہا لوگوں نے کہ تیرا، تو کہا نہیں، کہا پھر امام حسین کا۔ اس نے بڑا نام بتایا، لیکن آخر میں اس نے کہا علی ابن الحسین، یعنی جناب علی اکبر کا خوبصورتی، سیرت، اخلاق، کردار، یہ بہت عظیم شہنشاہ ہے جن کی ولادت پہ حسین ناز کرتے ہو، خوش ہوتے ہیں، اور بہت دولتیں جناب امام حسین نے بانٹا۔ علی اکبر شبیہ پیغمبر تھے، علی اکبر علیہ السلام شبیہ پیغمبر تھے، خوبصورتی، خصوصیت ظاہری، صورت، اخلاق میں سب سے زیادہ شبیہ پیغمبر تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر مشابہت رکھتے تھے کہ جب علی اکبر کے ماہ تابان نے افق کربلا میں طلوع کیا تو بعض لشکریوں نے جنہوں نے رسول خدا کو دیکھا تھا سمجھا کہ رسول زندہ ہو گئے، اور اپنے نواس حسین کی مدد کے لیے میدان میں آئے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب جناب علی اکبر مدینے سے گزرتے تو مرد عورت ان کے دیدار کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔ الوقاع المحادث، خود جناب علی اکبر کا سر جب کوفے کے دربار میں پہنچا تو بہت سے صحابی کھڑے ہو گئے اور کہا ابن زیاد کیا تو نے رسول خدا کو بھی قتل کر دیا؟ تو میرے عزیزو، بہت عظیم ترین شخصیت جناب علی اکبر علیہ السلام۔ 11 شعبان المعظم، یقیناً عظیم ترین دن جمعرات کا دن آ جائے گا۔ شب 11 شعبان 8 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد قل یا ایھا الکافرون 10 مرتبہ ہے۔ 8 رکعت نماز 2 کر کے پڑھیں گے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد قل یا ایھا الکافرون 10 مرتبہ ہے۔ ثواب یہ ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ نماز بجا لائے، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق پیغمبری پر مبعوث فرمایا، اس نماز کو بجا لانے والا مومن ہوگا اور اس کا ایمان کامل ہوگا، اور پروردگار ہر رکعت کے بدلے میں ایک باغ جنت عطا کرے گا، جنت کے باغ دے گا۔ اللہ اکبر۔ وقت نہیں ہوتا، بالکل چھوٹی کلپ ہوتی ہے لہذا تشریح نہیں ہو پاتی ہے۔ 11 شعبان کا روزہ، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو لوگ 11 روزہ مکمل کر لیتے ہیں شعبان کا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر پر 11 نور چراغ کے روشن کر دے گا اور اس کی قبر روشن ہو جائے گی۔ یقیناً یہ دن امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے دن میں ہے۔ آخر زمان، جب آخری زمانے آئیں گے، امام کی آمد کا وقت ہوگا، تو پروردگار سے خوف کے بغیر گانے کے طرز پر قرآن مجید پڑھا جائے گا اور ہر طریقے کی روحانیت ختم ہو جائے گی۔ آخری زمانے میں پس دیکھ لو کہ قرآن سننے کے لیے کان دھرنا لوگوں کے لیے انتہائی مشکل ہے، جبکہ باطل صداؤں کے لیے آسان ہے۔ قرآن کی تلاوت جو پڑھ رہے ہیں، کبھی مجلسوں میں پارے دی جاتے پڑھ لو تاکہ کوئی سنے نہیں، مجلس سنے کہ قرآن کی، جبکہ قرآن کے لیے ہے کہ قرآن کی جب تلاوت کی جائے تو اسے غور سے سنو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اب قرآن کی تلاوت نہ سنیں، کم از کم میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجلس ہو اور اس میں پارے بڑھ جاتے ہیں تو وہ خود اپنی آواز کو، قرآن کی تلاوت کو نہیں سن پاتا تو کیسے رحم ہوگا؟
ہم ہر طریقے کے ہمارے گھر میں، ہماری اولاد میں، ہمارے مرحومین، ہمارے تمام لواحقین پر رحم فرما۔ ہم نے خدا کی آوازی کو اگنور کر دیا تو کیسے ہو؟ قرآن زیادہ پڑھیں تاکہ یہ قرآن کی شان میں گستاخی کرنے والے خود اپنی موت مر جائیں اور قرآن کو اپنی زندگی میں سرمایہ بنائیں۔ قرآن کی تلاوت ہو تو خاموش رہو، غور سے سنتے رہو تاکہ رحم کیا جائے۔ ایک عبادت میں ایک ہی عبادت خلوص کے ساتھ ہو۔ مجلس میں ہے تو ذکر آل محمد بیٹھیں، قرآن مجید ہے تو اس کی طرف جو ہے متوجہ ہو، اس لیے کہ قرآن اس وقت خدا ہم سے بات کر رہا ہے، اور جب بات کر رہے ہیں تو کان میں کوئی آواز مجلس کی یا دوسری چیزوں کی آئے تو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ رسمی عبادت نہیں ہے کہ تھوڑی دیر آدھا گھنٹے کے لیے مجلس میں آ گئے ہیں تو چلو یہ بھی کر لیتے ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں، تو یہ بھی کر لینا وہ بھی کرنے سے کچھ ہوتا نہیں۔ ایک کام خلوص نیت کے ساتھ قرآن کے لیے تھوڑا وقت دیں، جس وقت آپ کی آواز آپ کے کان تک جائے اس پر غور کریں، تدبر کریں۔ وہ تلاوت کوئی فائدہ نہیں کرتی، مولا کائنات کہتے ہیں، جس میں تدبر اور تفکر اور غور و فکر نہ ہو۔ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ماہ شعبان ہمارے لیے برکت اور رحمت، عزت، شہرت، رزق، صحت اور رزق اطاعت، رزق عزت اور رزق شفاعت، رزق زیارت، رزق علم، رزق عقل، اللہم ارزقنا زیارت الحسین، شفاعت الحسین، یوم البروج، امام حسین کی زیارت، شفاعت، یہ سب رزق ہے۔ تو رزق الہی کی عزت کرو، یقیناً عزت دار بنے رہے۔ پیغام ہے، دوسروں تک پہنچائیے، خود بھی عمل کریے، اور یقیناً کامیاب انسان وہی ہے جو دوسروں کو بھی دعوت دے اور خود اس کی طرف متوجہ رہے۔ آج ولادت کے سلسلے میں تھوڑی سی لمبی بات ہوئی ہے، لیکن آپ یقیناً ایسے دنوں میں سنیں گے۔ تمام دعاؤں کا خلاصہ کیا ہے؟ حضرت مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اب یہ کون سی دعائیں، مفاتی میں کتنی بھری دعائیں ہیں، صبح میں یہ پڑھو، ایسے پڑھو، ویسے پڑھو، جو عمر اور دن کم ہو جائے گا اتنی دعائیں ہیں۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں اگر تم ہر روز صبح کو پڑھ لو تو گویا تم نے روز کی تمام دعائیں کو پڑھ لیا ہے، اور ان تمام دعاؤں کا ثواب بھی تمہیں مل جائے گا۔ الحمدللہ علی کل نعمت اسأل للہ من کل خیر، استغفر اللہ من کل ذنب واعوذ باللہ من کل شر۔ بہار الانوار جلد نمبر 99 صفحہ نمبر 242۔ تو لہٰذا یہ چھوٹی سی دعا پڑھ لیں تو انشاءاللہ ہر دعا کا ثواب آپ کو ملے گا۔ جزاکم اللہ خیر، احسنتم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر سے جناب علی اکبر کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ سیرت اور صورت جناب علی اکبر کی ہے، ہمیں اخلاق پیغمبر جناب علی اکبر علیہ السلام کے وسیلے سے حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔